السلام علیکم۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے امبلائکل کارڈ کو یعنی ناڑو کو کلیمپ لگا کر کاٹ دیا جاتا ہے۔ عموماً 1 سے 3 ہفتے میں یہ خشک ہو کر جھڑ جاتا ہے، لیکن اس کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کو انفیکشن ہو سکتی ہے، جراثیم اس کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں جو بچے کے لیے خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ امبلائکل کارڈ یعنی ناڑو کیا ہے، اس کی احتیاط کیوں ضروری ہے، کون سی احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کرنی ہے، کلور ہیکسیڈین جیل لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سے کام آپ نے بالکل نہیں کرنے، ایسے کون سے ڈینجر سائن ہیں یا خطرے کی علامات ہیں جو آپ کو اپنے بیبی میں نظر آئیں تو آپ اس کو فوراً ڈاکٹر پاس لے کر جائیں۔ امبلائکل کارڈ یعنی ناڑو کیا ہے، اس کی احتیاط کیوں ضروری ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو تمام خوراک یعنی نیوٹریشن، آکسیجن سب کچھ اس کارڈ سے بچے تک پہنچتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں رہتی اور اسے کلیمپ لگا کر کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایریاز میں نیو بورن بیبی میں انفیکشن اور جراثیم کی وجہ سے اموات کی شرح بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس میں جراثیم پیدا ہو جائیں، یہ انفیکٹڈ ہو جائے تو یہ جراثیم بچے کے جسم کے اندر داخل ہو کر آپ کے بچے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ امبلائکل کارڈ یا ناڑو 1 سے 3 ہفتے میں اس کا رنگ بدلتا ہے، ہلکے رنگ سے سبز، سبز سے براؤن، براؤن سے بلیک ہو کر یہ خشک ہو کر جھڑ جاتا ہے۔ کون سے کام آپ نے کرنے ہیں یا کون سی احتیاطی تدابیر آپ نے ضرور اپنانی ہے اور کلور ہیکسیڈین جیل لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی کارڈ کو یعنی ناڑو کو خشک یعنی ڈرائی رکھنا ہے، اس کو ہر حالت میں آپ نے خشک رکھنا ہے، گیلا نہیں ہونے دینا۔ اپنے بچے کو سپونج بات دیں، یعنی اس طریقے سے نہلائیں کہ سپونج سے اس کو یا تو نہلائیں، ہاتھ سے ہلکے ہلکے پانی سے نہلائیں کہ کوشش ہو کہ اس کی ناف گیلی نہ ہو۔ جتنی اس ناڑو کو خشک رکھیں گے اتنی ہی جلدی وہ خشک ہو کر اتر جائے گی۔ ڈائپر باندھتے ہوئے فولڈ کر کے اس کو ڈائپر پہنائیں تاکہ ناف ڈائپر سے باہر ہو۔ بچے کی ناف ناڑو کسی چیز سے کور نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ کوئی ٹائٹ کپڑے نہ پہنائیں بلکہ لوز کپڑے پہنائیں۔ جتنا زیادہ آپ بچے کی امبلائکل کارڈ یعنی ناڑو کو اریٹیٹ کم کریں گے اتنی ہی وہ جلدی ہیل ہو کر خشک ہو کر جھڑ جائے گی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلطی سے بچے کا یورین یا پخانہ بچے کے ناف کو لگ گیا ہے تو آپ نے اس کو پانی سے دھو کر صاف کر کے فوراً خشک کر لینا ہے، صاف کاٹن کے کپڑے سے، کاٹن سویپ سے، لیکن آپ نے اس کو دھو کر فوراً خشک کرنا ہے۔ یونیسیف اور WHO کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہمارے ایریاز میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ اپنے بچے کو کلور ہیکسیڈین جیل لگائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کلور ہیکسیڈین جیل لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کلور ہیکسیڈین مرہم بچوں کی ناف یا ناڑو پر لگا کر ہم انہیں انفیکشن سے بچا سکتے ہیں، جس سے بچوں کی شرح اموات میں واضح کمی واقع ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کلور ہیکسیڈین بچے کی ناف پر لگانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ نوزائیدہ بچوں میں ناڑو کے انفیکشن کی روک تھام کے لیے کلور ہیکسیڈین کا استعمال کریں۔ ترجیحاً پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر تمام نوزائیدہ بچوں کی ناڑو پر کلور ہیکسیڈین مرہم ملنا چاہیے۔ دن میں 1 دفعہ کلور ہیکسیڈین مرہم کا استعمال 7 دنوں تک کرنا چاہیے یا پھر ناڑو کے جھڑ جانے تک۔ ٹیوب کا بند منہ کھولنے کے لیے ڈھکن کا نوک والا حصہ استعمال کریں۔ کلور ہیکسیڈین لگانے سے پہلے ہاتھوں کو صابن اور صاف پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ ہاتھ دھونے سے پہلے انگوٹھی، چوڑیاں وغیرہ ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ بچہ آرام دہ حالت میں ہو، بے چین یا رو نہ رہا ہو۔ مرہم کو انگلی پر ڈال کر ناڑو پر ہرگز نہ لگائیں بلکہ براہ راست ناف کے اوپر والے سرے پر ڈالیں۔ گھڑی کی سوئیوں کے سمت شہادت والی انگلی کا استعمال کرتے ہوئے مرہم پہلے ناڑو کے کلپ کے اوپر،
پھر ناڑو کے کلپ کے نیچے اور آخر میں ناڑو کے ساتھ والی جلد پر لگائیں اور چند منٹ سوکھنے کا انتظار کریں۔ کلورہیکزیڈین مرہم استعمال کرنے کے بعد ناڑو پر کوئی اور چیز نہ لگائیں۔ ناڑو کو صاف اور خشک رکھیں۔ اس مرہم کا استعمال آنکھوں یا جسم کے کسی اور حصے پر ہرگز نہ کریں۔ ایسے کام جو آپ نے بالکل نہیں کرنے۔ پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ جب بھی آپ بچے کا ڈائپر چینج کریں تو الکوہول سویب سے ناڑو صاف کریں۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اب آپ نے بالکل ایسے نہیں کرنا۔ الکوہول سویب کا استعمال نہیں کرنا، یہ فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث ہے۔ بچے کی ناف کو یا ناڑو کو کھینچنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے، اسے خود خشک ہو کر جھڑنے دیں۔ سرما، مکھن، تیل، ہلدی، پاؤڈر، کوئی بھی باڈی لوشن، کریم، کوئی بھی گھریلو ٹوٹکے اپنے بچے کی ناف پر نہیں لگانے۔ کچھ ایسا نہیں لگانا کہ اس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ صرف ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے کلورہیکزیڈین کریم لگانی ہے۔ ایسی کون سی خطرے کی علامات ہیں جو اگر آپ کو اپنے بیبی میں نظر آئیں تو آپ نے اس کو فوراً ڈاکٹر پاس لے کر جانا ہے؟ ناف میں ریشہ نظر آئے، پس نظر آئے یا بدبودار مواد نکلے، ناف کے ارد گرد کی جلد سرخ ہو جائے، ہاتھ لگانے سے بچہ روئے، بچے کو بخار ہونا شروع ہو جائے، وہ سست ہو رہا ہو، دودھ پینا کم کر دے۔ جب ناڑو جھڑتی ہے تو 1 سے 2 قطرے خون کے آ سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ خون ہو تو یہ خطرے کی بات ہے۔ ان علامات کی صورت میں آپ فوراً بچے کو ڈاکٹر پاس لے کر جائیں گے۔ عموماً 1 سے 3 ہفتے میں بچے کی امبلائکل کارڈ یعنی ناڑو خشک ہو کر جھڑ جاتی ہے، لیکن اگر 3 سے 4 ہفتوں سے اوپر وقت ہو گیا ہے اور ابھی بھی بچے کی ناڑو علیحدہ نہیں ہوئی تو اس قسم کی صورتحال میں بھی آپ اپنے بچے کے ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کریں گے۔ اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔